دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آج اگست کی 3 تاریخ ہے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تحریک پاکستان قدم با قدم، اس کے 2 ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج تیسری ویڈیو ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تحریک پاکستان میں جو ایک بنیادی کردار جس شخصیت نے ادا کیا وہ سر سید احمد خان اور ان کی چلائی گئی تحریک علی گڑھ، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ جب انگریز نے 1857 میں بر صغیر کو آکوپائی کیا اور یہاں پر اپنا تسلط قائم کر لیا، حکومت قائم ہو گئی بر صغیر میں انگریز کی، انہوں نے یہاں کے پولیٹیکل کلچر کو بھی تبدیل کر دیا، معاشرتی کلچر کو بھی تبدیل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے جو ایجوکیشنل سسٹم تھا خاص طور پر اس کو تبدیل کیا، کیونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو یہاں پر مدارس تھے مختلف شہروں میں، جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ چند دنیاوی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ انگریزی اور سائنسی علوم کا یہاں پہ رواج نہیں تھا۔ انگریز نے یہاں پہ آنے کے بعد جو مسلمانوں کے وہ تعلیمی ادارے تھے ان کو بند کر دیا اور یہاں پر جدید تعلیم کو مروج کیا، یہاں پر جدید تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں پہ انگریزی اور سائنسی مضامین کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات جس نے بر صغیر کے تعلیمی سینیریو کو بالکل ٹوٹل چینج کر کے رکھ دیا وہ یہ تھا کہ انگریز نے ایک پالیسی بنائی اور اناؤنس کیا کہ آئندہ سرکاری جاب اس شخص کو ملے گی، اس نوجوان کو ملے گی جو انگریزی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرے گا یا جسے انگریزی آتی ہوگی اسے جاب ملے گی۔ اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ شروع ہوا بر صغیر میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا اور انگریزوں کے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا فروغ پروان چڑھا یہاں پر۔ لیکن مسلمان کیونکہ یہاں پہ 1150 سال برسر اقتدار رہے اور انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، مسلمان انگریز کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، انگریز کو بھی اور جو ان کی انگریزی تعلیم تھی اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجنا چھوڑ دیا۔ لیکن ہندو کیونکہ وہ مسلمانوں کے دور میں بھی یہاں پہ بطور ایک عام شہری کی زندگی گزارتے رہے اور اب انگریز آ گیا تو اب بھی ان کے پاس حکومت نہیں تھی، تو انہوں نے اس انگریزی نظام کو اڈاپٹ کیا اور اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجنا شروع کیا۔ چند ہی سالوں میں ہندوؤں کے وہ بچے انگریزی اور جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ اچھی جابز ملنا شروع ہو گئی۔ پھر یہاں پر انگریز نے CSS کا مقابلے کے امتحان کا سلسلہ شروع کیا جو سال میں 1 مرتبہ منعقد ہوتا۔ اس امتحان میں جو بچہ کوالیفائی کر جاتا، کلیئر کر جاتا، تو اس کو ڈائریکٹ ایگزیکٹو پوسٹ پہ تعینات کیا جاتا۔ اس سے بھی ایک جدید تعلیم کا ٹرینڈ شروع ہوا، لیکن اس تعلیم کے لیے اس امتحان کو کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو انگریزی پر گرپ ہونی چاہیے۔ جو جتنی اچھی انگریزی جانتا تھا وہ اتنا جلدی اس ایگزام میں کلیئر کر جاتا۔ ہندو کیونکہ انگریزی بھی اچھی وہ سیکھ چکے تھے اور جدید تعلیم بھی وہ حاصل کر چکے تھے ان کے بچے اور حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے جاب جو حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو ایسے میں سر سید کو خیال پیدا ہوا کہ اگر مسلمانوں کے بچے اس تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کے لیے جابز کے دروازے اسی طرح کلوز رہیں گے۔ معاشرتی طور پر بھی مسلمان پس رہے تھے، معاشی طور پر بھی ان کے لیے جابز کے دروازے بند ہو چکے تھے، کاروبار ان کے چھن چکے تھے، تعلیمی میدان میں بھی اب مسلمان بہت پیچھے تھے۔ تو سر سید کو خیال پیدا ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے سب سے پہلے سن 1859 میں غازی آباد میں پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ یہ ایک مدرسہ، چھوٹا سا تعلیمی ادارہ تھا، پرائمری مدرسہ ٹائپ، جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی سر سید احمد خان نے مروج کیا۔ پھر 1862 میں سر سید نے دوسرا تعلیمی ادارہ قائم کیا، کیونکہ سر سید خود جاب کرتے تھے تو پہلے مراد آباد میں پوسٹڈ تھے، وہاں پہ یہی پرائمری اسکول بنایا، پھر غازی پور میں آگے تو وہاں پر یہ پرائمری اسکول بنایا، لیکن یہ پرائمری لیول کا تھا۔ سر سید کی جو سوچ تھی وہ تھی کہ بڑے لیول کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو اور مسلمانوں کے بچے جب اس ادارے سے پڑھ کر فارغ ہوں تو ان کے پاس دین کا علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی ہوں۔ اس کے لیے سر سید احمد خان نے پلان بنایا اور 1875 میں علی گڑھ میں سر سید نے MAO کے نام سے پہلا ہائی اسکول قائم کیا، محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول اس کا نام تھا۔ اس کے لیے سر سید نے جو مخیر حضرات تھے مسلمان ان سے کلیکشن کی، چندہ اکٹھا کیا اور ایک بڑا وسیع رقبہ خرید کر وہاں پہ ایک شاندار عمارت قائم کی اور 1875 میں یہ پہلا ہائی اسکول مسلمانوں کا قائم ہوا جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ وہ ادارہ بڑا کامیاب ہوا، پورے ہندوستان سے طالب علم وہاں پہ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ یہ بورڈنگ ٹائپ اسکول تھا، ہاسٹل بھی اسی میں تھا، جو دوسرے شہروں سے بچے آتے تھے تو ان کو وہاں پہ ہاسٹل کے اندر تعلیم دی، رہنے کی بھی سہولیت مہیا کی جاتی تھی۔ سر سید
کالج بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے سر سید نے پلان کیا، اور اس وقت کالج بنانا جو شیر لانے کے مترادف تھا، بہت مشکل کام تھا۔ پورے صوبے میں کچھ شاذ ایک آدھ کالج ہوتا تھا گورنمنٹ کا، تو پرائیویٹ تو تصور بھی نہیں تھا اتنا، لیکن ہندو انگریز سے اپروول لے کر اپنے پرائیویٹ کالج قائم کرنا شروع کر دیے تھے۔ سر سید نے اس حوالے سے سٹرگل کی۔ سر سید کا کیونکہ جو عمرا تھے ان کے ہاں بڑا اثر رسوخ تھا، انہوں نے اس اثر رسوخ کو استعمال کیا اور انگریز سے پرمیشن حاصل کی۔ انگریز نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک لیمٹ رکھ دی کہ آپ اتنا چندہ اکٹھا کر لیں، کلیکشن کر لیں، تو اس کے بعد گورنمنٹ بھی پھر آپ کو سپورٹ کر دے گی اور آپ اپنا کالج قائم کر لیں۔ سر سید نے پھر پورے بر صغیر کا دورہ کیا، خاص طور پر جب پنجاب میں آئے تو اہلیان پنجاب نے سر سید کو بڑا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ لاہور نے خاص طور پر سر سید کی آواز پر لبیک کہا، اور اس آواز پر لاہوریوں نے جو چندہ دیا تو سر سید نے پہلی مرتبہ لاہوریوں کو زندہ دلانے لاہور کا خطاب دیا، جو آج تک لاہوریوں کے لیے ایک ٹائٹل بن چکا ہے۔ تو پورے ہندوستان سے چندہ اکٹھا ہوا، پھر انگریز حکومت نے بھی کوپریٹ کیا، سر سید نے مزید رقبہ خرید کر مزید عمارت قائم کی، اور پھر 1877 میں 2 سال کے بعد MAO کالج قائم ہوا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ یہ ایک بڑا نام تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ نام شارٹ ہوتا گیا، MAO کالج بنا، اور اس کے بعد پھر یہ علی گڑھ کالج کے نام سے فیمس ہوا۔ علی گڑھ میں یہ قائم کیا تھا، علی گڑھ کے نام سے یہ فیمس ہوا۔ یہ پہلا مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ تھا، کالج تھا، کہ جس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اور اسی کالج کو دیکھ کر پھر کچھ وقت کے بعد دوسرے شہروں میں بھی مسلمانوں نے تعلیمی ادارے قائم کرنا کیے۔ سر سید نے بلکہ موٹیویٹ کیا مسلمانوں کو کہ وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ تو لاہور میں انجمن حمایت اسلام قائم ہوئی، انجمن حمایت اسلام نے ایک نیٹ ورک قائم کیا تعلیمی اداروں کا، جس میں پرائمری اور ہائی اسکول قائم کیا، اور بعد میں پھر ریلوے روڈ پہ اسلامیہ کالج قائم کیا، جو آگے چل کر تحریک پاکستان میں اس کالج نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ ہمارے ملتان میں انجمن اسلامیہ قائم ہوئی، جو گیلانی فیملی نے قائم کی، اور انہوں نے اپنے بہاف پہ یہاں پر ملتان میں مختلف پرائمری اسکول اور ہائی اسکول قائم کیے۔ تو اس طرح پورے بر صغیر میں مسلمانوں نے تعلیمی ادارے جو بنانا شروع کیے، لیکن اس کی بیس اور بنیاد یہ علی گڑھ کالج نے فراہم کی۔ علی گڑھ کالج یہ صرف ایک کالج نہیں تھا، بعد میں آگے چل کر یہ کالج تحریک پاکستان کا مرکز اور گڑھ بھی بنا، اور اسی کالج کے فارغ التحصیل لوگوں نے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، اور اسی کالج کے فارغ التحصیل نوجوانوں نے تحریک پاکستان کے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا۔ وہ ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، کریا گئے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا پاکستان کے لیے، اور تحریک پاکستان میں سب سے بنیادی کردار اسی علی گڑھ کالج نے فراہم کیا۔ تو سر سید یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک بنیادی کردار اس انداز میں ڈالا کہ انہوں نے بیس قائم کی۔ اگرچہ اس وقت تک یہ سینیریو تو نہیں تھا الگ ملک کا، لیکن یہ بنیاد علی گڑھ کے ذریعے قائم ہو چکی تھی۔ پھر سر سید یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 2 قومی نظریے کا تصور سب سے پہلے فراہم کیا، یعنی یہ جو نام ہے، یہ جو ٹرم ہے 2 قومی نظریے کی، یہ سر سید نے سب سے پہلے استعمال کی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہندو اور مسلمان یہ الگ الگ قوم ہیں۔ سر سید اس تحریک میں اکیلے نہیں تھے، سر سید کی معاونت مختلف لوگوں نے کی۔ سر سید کو چند ایسے لوگ ملے تحریک علی گڑھ میں جنہوں نے سر سید کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس میں نواب محسن الملک ایک بڑا نام تھا، جو انتظامی صلاحیتوں کے بڑے حامل تھے، اور سر سید کی وفات کے بعد نواب محسن الملک تھے جنہوں نے علی گڑھ کالج کو سنبھالا، اور پھر انہوں نے یونیورسٹی کا سٹیٹس دلانے کے لیے بڑی سٹرگل کی۔ سر سید بھی چاہتے تھے کہ علی گڑھ یونیورسٹی بنے، لیکن ان کی زندگی میں یہ نہیں بن سکا۔ ان کے مرنے کے بعد نواب محسن الملک انہوں نے 1920 میں انگریز سے پھر یونیورسٹی کا سٹیٹس حاصل کیا، اور علی گڑھ 1920 میں یونیورسٹی بنا، مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی۔ اسی طرح نواب وقار الملک نواب محسن الملک کے بھائی تھے، یہ بھی سر سید کے قریبی دوستوں میں تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، اس کے قیام میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا، نواب وقار الملک نے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد ایک بہت بڑا نام تھا، جو پہلے اردو کے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت اصلاحی ناول لکھے، توبۃ النصوح، ابن الوقت، میرۃ العروس، یہ ان کے شہرۂ آفاق ناول تھے جو آج بھی بڑے پاپولر اور بڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ تو ان ناولز کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں معاشرتی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی ایک بڑا نام، جو شاعر تھے، انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو متحرک کیا، خواب غفلت سے ان کو جگایا۔ الطاف حسین حالی انہوں نے پوئٹری کو، شاعری کو ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا رجحان دیا۔ ان کی جو مشہور زمانہ مصدر سے حالی کتاب ہے، وہ سر سید کے کہنے پر انہوں نے لکھی۔
تو یہ وہ لوگ تھے جو سر سید کے قریبی رفقا تھے، قریبی ساتھی تھے۔ اسی طرح مولانا شبلی نعمانی جو عالم اسلام کے بڑے مشہور مورخ گزرے ہیں، جنہوں نے تحریک علی گڑھ میں ابتدا کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور علی گڑھ کے جو ابتدائی اساتذہ تھے ان میں مولانا شبلی نعمانی بھی شامل تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سر سید کے معاون تھے، ساتھی تھے، اور تحریک علی گڑھ کو کامیاب کرنے میں ان لوگوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ اور تحریک علی گڑھ یہ وہ تحریک ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنی۔ اس تحریک نے تحریک پاکستان کو جنم دیا، اور تحریک پاکستان نے پھر قیام پاکستان کی طرف مسلمانوں کو لے کر گئے، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بنا، وطن قائم ہوا۔ تو تحریک علی گڑھ اور سر سید یہ وہ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے بنیادی کردار ادا کیا، اور تحریک پاکستان کو مضبوط بنانے میں بیس اور بنیاد فراہم کی۔